داستانیں کہانیوں کی ایک قسم قصے اور داستانیں ہیں۔ قصے مختصر اور داستانیں طویل ہوتی ہیں۔ قصے اور داستانیں حقیقی اور فرضی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ الف لیلا اور داستان امیر حمزہ داستانوں کی مثالیں ہیں۔ عرب میں داستان گوئی ایک بہت بڑا فن اور مشغلہ تھی۔ لوگ گزرے زمانے کے واقعات، مثلاً جنگوں کا حال، بادشاہوں کی حکومتوں کا حال، برے یا اچھے لوگوں کے واقعات داستانوں کی صورت میں رات رات بھر سنتے اور سناتے تھے۔ قصے مختصر ہوتے ہیں، یہ بامعنی، پرمزہ، سبق آموز بھی ہوتے ہیں۔ ہندو پاک میں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ ترکی کے مزاحیہ ادب میں ایک کردار ملا نصیر الدین کا ہے جو عالمگیر شہرت حاصل کر چکا ہے۔ یونان، سسلی، عرب ممالک میں یہ قصے عوام کی زبان پر ہیں۔ روس نے تو ملا نصیر الدین پر فلم بھی بنائی ہے۔ یہ ممالک ان قصوں کو اپنی لوک کہانیاں بھی کہتے ہیں۔ پہلے یہ تمام کردار خیالی سمجھے جاتے تھے، اب ان کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے اور قبریں بھی ڈھونڈ نکالی گئی ہیں۔ بہرحال یہ کردار اصلی ہوں یا خیالی، ان سے منسوب قصے دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ لباس کا احترام۔ ملا نصیر الدین خوش پوش آدمی تھے، عموماً دعوتوں میں بہترین لباس میں جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ سادہ اور پرانے لباس میں ہی دعوت میں چلے گئے۔ دعوت میں کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ دی۔ انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری، چنانچہ اسی وقت وہ وہاں سے اٹھے اور گھر پہنچ کر لباس فاخرہ، عمدہ لباس پہن کر دعوت میں پہنچ گئے۔ اس بار ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا، بہت اچھی نشست پر بٹھایا گیا۔ جب ملا کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے خود کھانے کے بجائے اپنے لباس کو کھانے کا حکم دیا۔ حاضرین تعجب سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ ملا نصیر الدین نے جواب دیا، اس لباس کی وجہ سے ہی مجھے کھانا ملا ہے، اب اس لباس ہی کا حق ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ سفید داڑھی کی گواہی۔ ایک روز ایک ہمسایہ ملا نصیر الدین سے گدھا مانگنے آیا۔ ملا کو اکثر تجربہ ہوا تھا کہ جب کبھی کوئی شخص کسی کام کے لیے گدھا مانگ کر لے جاتا تو اس پر بہت بوجھ لاد کر اکثر اسے بیمار کر دیتا۔ انہوں نے یہ سب باتیں سوچ کر جواب دیا کہ گدھا اس وقت گھر میں موجود نہیں، کوئی دوست مانگ کر لے گیا ہے، جب واپس کرے گا تو لے جانا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گدھے نے صحن سے بلند آواز میں ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا شروع کر دیا۔ ملا کے ہمسائے نے حیران ہو کر کہا، ملا صاحب، اتنا بڑا جھوٹ! آپ فرماتے ہیں کہ گدھا گھر میں نہیں ہے، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ملا نے جواب دیا، عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر پر موجود نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں آیا، لیکن گدھے کی آواز پر تم نے اعتبار کر لیا۔ کلیجی پکانے کی ترکیب۔ ملا نصیر الدین نے ایک روز کلیجی خریدی۔ پاس ہی ایک دوست کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، ملا، کبھی کلیجی پکائی بھی ہے؟ ملا نے انکار میں جواب دیا۔ ملا کے دوست نے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر ملا کو دی کہ اپنی بیوی کو دینا، وہ یہ پڑھ کر پکا دے گی۔ ملا نے بہت شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور کلیجی لے اڑی۔ ملا بہت زور سے کہا لگاتے ہوئے کہنے لگے، کلیجی تو لے گئی مگر پکائے گی کیسے؟ ترکیب تو میرے پاس ہے۔ واحد جمع: اثر کا آثار، جسم اجسام، حکم احکام، خبر اخبار، قسم اقسام، شجر اشجار، اصل اصول، امر امور، حرف حروف، رقم رقوم، ظرف ظروف، وجہ وجوہات، احمق حمقا، ادیب ادبا، امیر امراء، جاہل جہلا، خلیفہ خلفا، شہید
شہداء. واحد جمع تاجر تجار، حاجی حجاج، حاکم حکام، کافر کفار، مجلس مجالس، محفل محافل، مدرسہ مدارس، مقصد مقاصد، جرم جرائم، وسیلہ وسائل، وظیفہ وظائف، شرط شرائط.